शराबे कोहन फिर पिलासा किया, वही जाम गर्दश में लासा किया। ए मेरे साकी, ए अल्लाह ताला, एक दफ़ा फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना ले आओ, ताकि वही जाम एक दफ़ा फिर गर्दश में आए, वही इश्क मस्ती का दौर चले, वही दिलों के अंदर सोज बपा हो, तड़प बपा हो। वो सोज जब बुझ गया है तो आज मुसलमान जो है वो एक राख के ढेर की मानिंद है। ए अल्लाह, फिर अपने करम से वही ज़माना ले आ, वैसा ही ज़माना ले आ। और इकबाल बाज़ दफ़ा फिर बाज़ जगहों पे अपने साकी को इन अल्फाज से भी मुखातब करते कि 300 साल से हिंद के हैं मैखाने बंद, अब मुनासिब है तेरा फैज़ हो ऐसा आम है साकी, कि 300 साल हो गए हैं यहां पर, चाहे वो अरब के रेगजार हैं, चाहे वो अजम के मरगजार हैं, चाहे वो हिंदुस्तान के कारजार हैं। और हिंदुस्तान के अंदर भी 300 साल से लेकर अब तक कोई मुजद्दद अल्फसानी जैसा शख्स पैदा दोबारा नहीं हो रहा है। हमारे पास बेशुमार यूनिवर्सिटीज आ गई हैं, बेशुमार मदरसे आ गए हैं, लेकिन कोई दोबारा से हजरत मुजद्दद अल्फसानी जैसा शख्स पैदा नहीं हुआ। और मुजद्दद अल्फसानी जो इनका ज़माना 1564 से लेकर 1624 तक है, बचपन में कुरान करीम हिफ्ज़ किया और हरियाणा में ये पैदा हुए, सरहद हरियाणा में पैदा हुए और कुरान पाक हिफ्ज़ करके ये मज़ीद तालीम के लिए जब आगरा पहुंचे तो अकबर के एक रतन अबुल फजल फैजी से इनकी मुलाकात हुई और पता चला कि अकबर ने एक दीन इलाही जारी किया हुआ है। और जब उसकी पूछा कि उसके अनासिर क्या हैं, उसकी क्या खुसूसियात हैं, तो पता चला कि वो सारे का सारा इल्हाद है। आपने अल्लाह से तौबा की और उस दीन के खिलाफ बरसरे पैकार हुए, तहरीर के अंदर, तकरीर के अंदर, अमली तौर पर। और जब सारी दुनिया, सारा हिंदुस्तान अकबर के आगे सजदा रेज हो रहा था, उसके आगे सर झुका रहा था, तो एक मुजद्दद अल्फसानी का सर जो है वो बुलंद था और उसके पूरे अहद के अंदर वो शख्स अपनी शमा को जलाए हुए था। अगर मुजद्दद अल्फसानी उस वक्त ना होते तो हो सकता है हिंदुस्तान से इस्लाम का खात्मा हो जाता, लेकिन अल्लाह ताला ने उनकी सूरत में एहतमाम किया। और जब 1605 के अंदर औरंगजेब जहांगीर तख्त नशीं हुआ तो जहांगीर ने उन्हें अपने दरबार में बुलवाया और दरबार में बुलाकर उनसे पूछा कि आप कैसा दीन चाहते हो, क्या चाहते हो। तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि जो अकबर लाया था ये सरासर इल्हाद है, ये दीन नहीं है। मुजद्दद अल्फसानी ने जब वो जहांगीर के दरबार में हाजिर हुए तो उन्होंने मैज अस्सलाम वालेकुम कहा था और उस वक्त के दस्तूर के मुताबिक बादशाह को सजदा नहीं किया था, जिस पर जहांगीर गुस्से में आया और इसी गुस्से और बुग़्ज़ की हालत में उन्हें ग्वालियर की जेल के अंदर बंद करवा दिया था। लेकिन बाद में उसे जब होश आया कि जो मुजद्दद अल्फसानी हैं वो ठीक हैं, तो उन्होंने फिर उन्हें बुलवाया और उन्हीं की तालीमात से फिर फैज़याब होकर दोबारा से उसका खात्मा किया था। दीन अकबर के दीन इलाही का खात्मा करके दोबारा से असल दीन की तरफ वो आया था। तो इकबाल उनको भी कहते कि 300 साल से बंद हैं हिंद के मैखाने, अब मुनासिब है तेरा फैज़ हो आम है साकी, कि ना सिर्फ अजम अरब के मैखाने बंद हैं बल्कि अजम के भी बंद हैं, हिंदुस्तान के भी बंद हैं। यहाँ तेरे फैज़ का एक आम होना चाहिए। अब मुझे इश्क पर लगाकर उड़ा, मेरी खाक जुगनू बुनाकर उड़ा, कि मेरे अंदर इस वक्त बिल्कुल हालात ये हैं कि हर तरफ जो है वो ठंडी हो चुकी है इश्क की जो आग, और मेरे अंदर इश्क की ऐसी आग भड़का कि मेरा पूरा वजूद एक जुगनू की तरह बनकर उड़े और पूरी कायनात को मुनव्वर करे उसकी रोशनी मेरे वजूद से। जो एक खाक का पुतला है, वो खाक का पुतला एक जुगनू की मानिंद हो, और जैसे जुगनू उड़ता है, अगरचे उसके अंदर छोटी सी रोशनी होती है, लेकिन वो दूसरों को रास्ता दिखाता है, दूसरों को मंजिल तक पहुंचाता है। मेरे वजूद को भी, मेरे जिस्म को भी इसी तरह जुगनू बनाकर उड़ा, ताकि मेरे वजूद से लोग फैज़याब हो सके। खिरत को गुलामी से आज़ाद कर, जवानों को पीरों का उस्ताद कर। हमारी खिरत पर, हमारी अक्ल पे जो पर्दे पड़े हुए हैं,
ہماری غلامی جو عقل کو غلام کر دیا گیا ہے، وہ غلامی کسی مغرب کی غلامی نہیں ہے، کسی مشرق کی غلامی نہیں ہے. جو بڑوں نے ہمارے چھوٹوں کی عقلوں پر پردے ڈال رکھے ہیں، چاہے وہ مدرسہ ہو، چاہے وہ یونیورسٹی ہو، چاہے وہ کالج ہو، وہاں پہ جو عقل پہ جو پردے ہیں، اے اللہ ان پردوں کو کسی طرح ہٹا دے کہ مدرسوں کے اندر جو پڑھ رہا ہے، مدرسوں کے اندر زیادہ تر جو تعلیم ہو رہی ہے وہ بدقسمتی سے مذہب کی بجائے مسلک کی تعلیم زیادہ دے رہی ہے، اور کسی ایک مسلک کا طالب علم دوسرے مسلک کو اڈاپٹ نہیں کر رہا ہے، کیونکہ اس کے اندر ریسرچ نہیں ہے، اس کے اندر تحقیق کا جذبہ مفقود کر دیا جاتا ہے، ختم کر دیا جاتا ہے. اور یہی حال یونیورسٹیز کے اندر ہیں، جو اعلیٰ سطح کے ادارے ہیں، جو بڑی دانشگاہیں ہیں، وہاں بھی اب یہی عالم ہے کہ وہاں محقق پیدا نہیں کیے جا رہے ہیں، وہاں ریسرچر پیدا نہیں کیے جا رہے ہیں، مرید پیدا کیے جا رہے ہیں کہ ایک استاد کا جو شاگرد ہے وہ ایک محقق کے بجائے اس کا مرید زیادہ ہے، وہ اسی کی طرز طور پر وہ عمل کرے گا، اور دوسروں کے بارے میں وہ اتنا ہی تنگ نظر ہے، اور دوسروں کے بارے میں وہ اس طرح ہی کی ایک مخالف رائے رکھتا ہے. بدقسمتی سے کہ وہ ایک محقق پیدا نہیں ہو رہا ہے، اور پھر ان کی تعداد کو گنا جاتا ہے کہ میری اتنے تعداد ہو گئی ہے، میرے اتنے، کہ انہوں نے یہ نہیں دیکھا جاتا ہے کہ میرے کس طالب علم نے، میرے کس اسکالر نے اس دنیا کے گلزار، اس دنیا کے خارزار کو گلزار بنانے میں اپنا اہم کردار ادا کیا ہے، بلکہ نہیں دیکھا جاتا ہے. اور وہ اگر شاگرد آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کو روک دیا جاتا ہے. اے اللہ خرد کو غلامی سے آزاد کر دے کہ جو عقلوں پر یہ پردے انہوں نے ڈالے ہوئے ہیں، ان سے یہ نوجوان آگے نکل سکیں، ان کی عقل سے پردے ہٹ سکیں، اور ایک وقت ایسا آ جائے کہ جوانوں کو پیروں کا استاد کر، اور جو جوان ہیں وہ بوڑھوں کو بتائیں کہ نہیں ایسا نہیں ایسا ہے، اور وہ علم کے بل بوتے پہ، تحقیق کے بل بوتے پہ، ریسرچ کے بل بوتے پہ، اور پیروں کے اندر ایسا جذبہ پیدا کر دے کہ وہ ان کی تحقیق کو، ان کی سچی بات کو، حق بات کو تسلیم کرنے کا جذبہ ان کے اندر مادہ پیدا ہو سکے، وہ ان سے حسد اور بغض کا مادہ نہ کرے. اے اللہ ان کی عقلوں پہ جو پردے پڑے ہوئے ہیں، ان پردوں کو، غلامی کے جو پردے ہیں ان کو ہٹا دے، اور جو نوجوان ہیں ان کو اتنا معتبر، ان کی تحقیق کو اتنا معتبر، ان کے علم کو اتنا معتبر، ان کی بات کو اتنا معتبر، ان کی حق کو، صداقت کو اتنا معتبر بنا دے کہ وہ بڑوں کو راستہ دکھائیں کہ یہ ایسا نہیں، آج کے زمانے میں اس دور کی میری یہ تحقیق ہے اور یہ زیادہ مناسب ہے. اس وقت سمجھ آئے گی کہ یہ امت آگے کیسے بڑھتی ہے، اس پہ جو زوال ہے یہ کس طرح ختم ہوتا ہے. اس قوموں پہ جو زوال ہے وہ اسی وجہ سے ہے کہ نیچے جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کو اوپر اٹھنے نہیں دیا جاتا، کہ اگر یہ اٹھے تو ہماری گدیوں کو خطرہ پڑ جائے گا، ہماری پگڑیوں کو خطرہ پڑ جائے گا. یہ پگڑیاں اور گدیاں اسی وقت ہیں جب تک کہ نوجوانوں کی عقل پہ انہوں نے پردے بٹھائے ہوئے ہیں، چاہے وہ مدرسے میں ہیں، چاہے وہ مسجد میں ہیں، چاہے وہ یونیورسٹیز کے اندر ہیں، چاہے وہ کالجز کے اندر ہیں، چاہے وہ ریسرچ سینٹرز کے اندر ہیں. ہری شاخ ملت تیرے نم سے ہے، نفس اس بدن میں تیرے دم سے ہے. ایسا کی اے میرے اللہ، اس ملت کی جو شاخ اس وقت سوکھی ہوئی ہے، جو ٹہنی کٹ چکی ہے، جو سوکھ چکی ہے، وہ جو شاخ بریدہ ہے، یہ تیرے ہی کرم سے اس کے اندر ہریالی آ سکتی ہے. تو ہی اپنے کرم دکھا دے تو اس کے اندر دوبارہ سے ہریالی آئے، تر و تازہ ہو جائے، اس کے اندر نمی تو ہی دے گا، اور تو ہی اس کے اندر ہریالی دے گا. تیرے ہی سانس سے تو ہی اس کے بدن کے، اس کے مردہ بدن کے اندر ایک نئی روح اڑا سکتا ہے، ایک نئی سانس دے سکتا ہے. وگرنہ دنیا کی کوئی طاقت ایسی نہیں ہے کہ جو اس کو دوبارہ سے اٹھا سکے اور آگے لے جا سکے. تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دلے مرتضیٰ سوز صدیق دے. میرے اندر ایسا جوش، ایسا جذبہ اور ایسی ہمت عطا کر دے، عشق کی وہ آگ بڑھکا دے کہ ہر وقت میرا دل تڑپے، پھڑکے، اور ہر وقت ناصبور، بے چین رہے، اور اس بے چینی کے عالم میں مجھے آگے بڑھنے کی توفیق ہو. آج جو اس امت پہ جمود طاری ہے، یہ جمود ختم ہو، اور اس جمود کے ختم ہونے کی ایک ہی صورت ہے کہ اس کے اندر عشق کا جذبہ دوبارہ سے پیدا ہو جائے، اس کے اندر ایسا سوز پیدا ہو جائے کہ یہ ہر وقت دل مرتضیٰ، اس کو حضرت علی المرتضیٰ جیسا دل نصیب فرما دے کہ جس دل کے اندر بے چینی رہتی تھی اور وہ ہر وقت وہ آگے بڑھنے کی، ہر وقت وہ اسلام کی سربلندی کے لیے کوشاں رہتے تھے، اور سوز صدیق دے، اور حضرت ابوبکر صدیق جیسا سوز اور تڑپ دے کہ جو اس دین پہ قربان کر دے سب کچھ. جگر سے وہی تیر پھر پار کر، تمنا کو سینوں میں بیدار کر. اے اللہ جس طرح ایک
تیر ایک دل کے اندر کسی کے ایک تیر چبھا رہتا ہے، ایک زخم رہتا ہے، ہرا رہتا ہے، اے اللہ ان مسلمانوں کے اندر، ان لوگوں کے اندر، ان عظیم لوگوں کے اندر بڑے مقاصد کا تیر ہر وقت دل کے اندر چبھتا رہتا تھا، اور وہ چبھن انہیں آگے بڑھنے کے لیے ہر وقت متحرک رکھتی تھی۔ اے اللہ ویسا ہی تیر ایک دفعہ پھر جگر کے پار کر دے، تاکہ یہ لوگ بھی جو سوئے ہوئے ہیں یہ دوبارہ سے اٹھ سکیں اور بیدار ہو سکیں۔ تمنا کو سینوں میں بیدار کر۔ افسوس کہ آج سینوں سے تمنائیں ختم ہو گئی ہیں، آرزویں ختم ہو گئی ہیں، اور ان کو یہ سکھا دیا گیا ہے کہ آپ دنیا کے اندر تمام آرزوؤں کو ختم کر دو، تب سکھی رہو گے۔ ارے جب آرزویں ختم ہو گئی تو پھر اس دنیا کے اندر آنے کا فائدہ کیا ہے؟ یہی آرزویں تو آپ کو ممحص کرتی ہیں، آگے بڑھنے کے لیے آپ کو متحرک کرتی ہیں۔ اگر دلوں اور سینوں سے آرزو ختم ہو جائے تو پھر اس کو دنیا کے اندر رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ ایک زندہ لاش کی مانند اس دنیا کے اندر پڑا رہتا ہے۔ اللہ نے اسی لیے موت کا وقت جو ہے مخفی رکھا ہوا ہے، وہ اپنے تک رکھا ہوا ہے۔ اگر کسی کو پتا چلتا کہ میں 2 سال کے بعد اس دنیا کے اندر نہیں رہوں گا، 2 مہینوں کے بعد اس دنیا کے اندر نہیں رہوں گا، تو پھر کیا ہوتا؟ ساری کائنات کا نظام منجمد ہو جاتا۔ یہی خواہشیں جو ہیں انسان کو آگے لے کر جاتی ہیں، یہی آرزویں جو مر چکی ہیں دلوں کے اندر، بڑے عظیم مقاصد جو مر چکے ہیں، وہی انسان کو بلندیوں پر لے جاتے ہیں۔ افسوس کہ یہ امت کے اندر، اس امت کے سینوں کے اندر، اس امت کے لوگوں کے سینوں کے اندر آرزویں، خواہشات اور بڑے مقاصد ختم ہو چکے ہیں۔ اے اللہ تعالیٰ ایک دفعہ ان کے سینوں کے اندر پھر سے بڑے مقاصد، بڑی آرزویں، بڑی تمنائیں بیدار کر دے، تاکہ یہ لوگ پھر سے بیدار ہو سکیں۔ تیرے آسماں کے ستاروں کی خیر، زمینوں کے شب زندہ داروں کی خیر۔ اے اللہ تیرے آسمان کے ستارے ہمیشہ یوں ہی چمکتے رہیں، یہ آسمان یوں ہی آباد رہے، اور زمین کے اندر اور اس زمین کے اوپر جو لوگ صبح کے وقت، سحر کے وقت اٹھ کر تہجد پڑھتے ہیں، تہجد گزار ہیں، اللہ سے گڑ گڑا کر معافیاں مانگتے ہیں، اپنے مقاصد کو اس کے سامنے رکھتے ہیں، اے اللہ تعالیٰ یہ لوگ بھی سلامت رہیں۔ تیرا آسماں تیرے ستاروں سے خوبصورت اور سجا ہوا ہے، اور زمین ان پرہیزگار اور برگزیدہ لوگوں کی وجہ سے قائم اور سجی ہوئی ہے۔ جب تیرا آسماں بھی اسی وقت سلامت ہوگا جب تیرے تارے چمکتے رہیں گے، اور تیری دنیا بھی اسی وقت پیاری ہوگی جب یہ پیارے یہاں پہ دھمکتے رہیں گے۔ یہ تیرے آسماں کے ستارے بھی خیر ہو، اور اس زمین کے ستاروں کی بھی خیر ہو۔ جوانوں کو سوزے جگر بخش دے، میرا عشق میری نظر بخش دے۔ ان جوانوں کے سینوں، ان جوانوں کے جگر کے اندر تڑپ بیدار کر، کیونکہ تڑپ ہی انسان کو آسمان کی بلندیوں پر لے جاتی ہے۔ اگر انسان کے دل سے تڑپ، شوق، عشق، آگ، چنگاری ختم ہو جائے تو وہ ایک راکھ کا ڈھیر بن کے رہ جاتا ہے۔ جس طرح آگ، لکڑیاں جل کر اس کے اندر سے چنگاریاں ختم ہو جاتی ہیں، اس کے اندر آگ ختم ہو جاتی ہے، اس کے اندر تڑپ ختم ہو جاتی ہے، تو وہ ایک راکھ کا ڈھیر کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ اے اللہ ان نوجوانوں کو، دلوں کو راکھ نہ بنا، ان کے اندر سوز جگر بخش دے، ایک تڑپ بخش دے، ایک آگ بخش دے، ایک سلگن ان کے دلوں کے اندر بخش دے۔ میرا عشق میری نظر بخش دے، اور میرا عشق جو میرے سینے کے اندر جل رہا ہے، جو بھامڑ میرے سینے کے اندر جل رہا ہے، اے اللہ تعالیٰ اس کی ایک چنگاری ان کو بھی عنایت کر دے، اور میری نظر، جس نظر سے میں دیکھ رہا ہوں اس کائنات کو، جو اس کائنات کے نظارے میں دیکھ رہا ہوں، وہ ان کو بھی میری نظر ایک دفعہ بخش دے۔ میرے مقاصد جو ہیں اس دنیا کے اندر آنے کے، میرے سامنے جو امت کے مقاصد ہیں، وہ ان کی نظر کو بھی دے دے، تاکہ ان کو بھی خیال آئے کہ میں کیا دیکھ رہا ہوں اور میرا کیا ہو رہا ہے۔ میری ناؤ گرداب سے پار کر، یہ ثابت ہے تو اس کو سیار کر۔ میری امت کی کشتی، اس وقت جو امت کی کشتی گرداب میں پھنسی ہوئی ہے، اور وہ اس طرح پھنس گئی ہے کہ وہاں ٹھہر گئی ہے، وہ آگے نہ آگے جا رہی ہے نہ پیچھے جا رہی ہے۔ اے اللہ تعالیٰ اس کو اس گرداب سے، اس بھنور سے باہر نکال۔ یہ ثابت ہے تو اس کو سیار کر، یہ ایک جگہ جامد ہو کے رہ گیا۔ اے اللہ تعالیٰ تو اسے سیار کر، یعنی آگے بڑھا، اس کو گردش میں لا، تاکہ یہ حرکت میں آئے اور آگے بڑھے۔ اور اس وقت یہ جمود کا شکار ہے، اس وقت ضرورت اس امر کی ہے کہ یہ اس امت کے افراد بھی، دوسری اقوام، دوسری ملل جو اس وقت آگے بڑھ رہی ہیں، سائنس کے اندر، ٹیکنالوجی کے اندر، علم و فن کے اندر، معیشت کے اندر جو آگے بڑھ رہی ہیں، اے اللہ تعالیٰ ان کو بھی ویسا ہی جذبہ دے، ان کو بھی ویسا شوق دے کہ یہ بھی آگے بڑھ سکیں اور یہ بھی زمانے کے ساتھ چل سکیں۔
वरना ये साबित होकर ये एक जगह सैयार होकर रह गई हैं, एक जगह साबित होकर रह गई हैं, इनके अंदर से हरकत खत्म हो गई है। अल्लाह ताला इनको हरकत दे ताकि ये आगे बढ़ सकते हैं। बता मुझको असरारे मर्गो हयात कि तेरी निगाह में है कायनात। ए अल्लाह मुझे ये बता दे कि दुनिया के अंदर मौत क्या है, हयात क्या है, क्योंकि तू ही बता सकता है कि तेरी निगाहों में है कायनात, कि सारी कायनात तेरी निगाहों में है। ये तू ही हमें बता सकता है कि जिंदा कौन लोग होते हैं, जिंदा कौन लोग रह जाते हैं। वही लोग रह जाते हैं जो बड़े कारनामे इस दुनिया के अंदर कारनामे सर अंजाम देके चले जाते हैं। और मौत किन की होती है? जो बेनामी की हालत में, गुमनामी की हालत में, बगैर कोई कारनामा, इंसानियत की फलाह के लिए बगैर कोई काम किए इस दुनिया से चले जाते हैं, वो मौत का शिकार हो जाते हैं। और जो जिंदा वही रहते हैं जो इंसानियत के लिए बड़े काम करके जाते हैं और हमेशा इसके लिए अमर हो जाते हैं। इसी तरह कौमों का भी है कि वो कौमें मिट जाया करती हैं जिनके सीनों से मकासद खत्म हो जाते हैं, वो कौमें आगे बढ़ती हैं जिनके सीनों के अंदर बड़े मकासद होते हैं। अल्लाह तू तो जानता है, तूने इस कायनात को बना रखा है, तो मुझे भी वो असरार, मुझे वो भी राज बता दे कि कौमों के आगे बढ़ने के, कौमों के जिंदा रहने के और कौमों के मर जाने के क्या असबाब होते हैं, वो मुझ पे आश्कार कर दे ताकि वो असबाब मैं दूसरों के सामने बयान कर सकूं।